پیارے دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 5۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور فارا، زرمینے اور دونوں بچے بھی وہیں قریب ہی کل رات کی طرح صوفے اور میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد زرمینے نے انہیں زبردستی لٹا دیا تھا اور ان کے مزید گفتگو پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فارا بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ موئز کو فون کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں بچے بے تکلفی سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ 3-4 سال کے بچوں کو آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اسے مسکراہٹ چہرے پر لا کر ان کا استقبال کرنا پڑا۔ ان کی اماں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں تو غالباً زمین آسمان ایک کر دے گی۔ تعارف کا مرحلہ تو چند سیکنڈ میں ہی نمٹ گیا۔ وہ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں ہیں۔ اب بھائی صاحب اپنے پسندیدہ کارٹونز اور بہن صاحبہ اپنے فیورٹ کارٹونز کی سٹوریز سنانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ سب ٹینشنز بھول کر اس بچکانہ ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ دل کی بیماری بڑی وفادار ہے، ایک بار زندگی میں شامل ہو جائے پھر عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے، اور ہم ٹھہرے وفاداری کے قدر کرنے والے، سو ناز اٹھا رہے ہیں اس کے۔ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سنا۔ وہ کسی سے خاصے پرلطف انداز میں گفتگو میں مصروف تھے۔ سردیوں کے دن جتنے چھوٹے تھے، ایسے میں شام ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ خاصی تیزی میں دن گزرا اور شام ڈھلنے لگی تھی۔ مغرب سے قبل انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور اب وہاں آئی تو زرمینے اور ولی تو موجود ہی تھے، مگر ان کے ساتھ صوفے پر ایک سرخ و سفید خاصی صحت مند سی خاتون بھی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ان کے عظیم و شان جثے کے برابر زرمینے ہمیشہ سے بھی زیادہ دھان پان اور دبلی پتلی سی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی، جبکہ ولی ذرا الگ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور آغا جان بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ولی شاید ابھی ابھی آیا تھا، اس کے لباس میں سے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے تھے، مگر تھا وہ صبح والے لباس میں ہی۔ آؤ بیٹا۔ اسے دروازے پر رکتا دیکھ کر آغا جان نے فوراً کہا، اس سے ملو، کسی زمانے میں میری بھتیجی عاشی ہوا کرتی تھی، اب زرمینے کی ساس مسز عائشہ خٹک ہیں۔ تعارف کے اس انداز پر ہکا بکا سے ہوتے اس نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا جو آغا جان کی بات کو برا مانے بغیر بآواز سے بلند قہقہہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ ان کی صحت کی طرح قہقہہ بھی نہایت شاندار اور بلند و بالا تھا۔ جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ اپنی ساس کی برائیاں اور چغلیاں مجھ سے آگے کیا کرتی تھی، اب اس کی برائیاں زرمینے مجھ سے کرتی ہے۔ یہ ساسیں بہوؤں کو اتنا تنگ کیوں کرتی ہیں کہ وہ بیچاریاں اپنے چاچا اور دادا کے پاس شکایتیں لے کر پہنچیں۔ زرمینہ ان جملوں پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ولی اتنا سنجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کر رہے ہوں۔ فارا احمقوں کی طرح گردن اٹھائے کبھی آغا جان کو اور کبھی زور زور سے ہنستے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ساس بہو کو لڑوانے کی آپ کی ہر سازش انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ زرمینے کے گرد رکھ کر اسے مزید قریب کر لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ ہمارے چچا محترم بیچارے عادت سے مجبور ہیں، تم حیران مت ہو، اور سناؤ کیسی ہو؟ پشاور کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں دل لگا؟ اور اب اس کی طرف متوجہ ہو کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تھی۔ اگر زرمینے کی بد اخلاقی موروثی و خاندانی تھی تو عباد کی خوش اخلاقی بھی موروثی و خاندانی ہی ہے، اسے اس کی والدہ سے مل کر چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا۔ گو وہ آغا جان کے برابر بیڈ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی، سلام کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دینے کے بعد پھر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، مگر ان کی اور آغا جان کی مسلسل ہوتی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ سے ان کی خوش اخلاقی اور بہو کی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ آغا جان کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کے لیے آئی تھیں، مگر آغا جان انہیں مسلسل یہ کہہ کر چھیڑ رہے تھے کہ عیادت اور خیریت تو محض بہانہ ہے، در حقیقت وہ اپنے پوتی پوتا سے ملنے آئی ہیں جو ان دنوں اپنے ننھیال میں رہ رہے ہیں۔ اکیلے آغا جان کے ساتھ بیٹھنے کی بات دوسری تھی، مگر ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا اسے جتنا ان ایزی اور آکورڈ لگ سکتا تھا لگ رہا تھا۔ وہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر بغور اس کا مشاہرہ ضرور کر رہی تھی۔ اچھا تو یہ ہے وہ ملکہ حسن جو کروڑوں کی جائیداد کے وارث ولی صہیب خان کو رد کر کے خلا کا مطالبہ اور جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اس کی تواضع کافی، ڈونٹس، سینڈوچز وغیرہ سے کی گئی، انہیں کھانے کے لیے بھی بضد روکا جا رہا تھا۔ آغا جان کی دوا اور آرام لیٹ نہ ہو اس لیے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگا لیا گیا۔ کل کی طرح صوفے پر بیٹھ کر آغا جان کے کمرے میں ہی زرمینے فارا کو نظر انداز کرنے والی پالیسی پر امر پیرا تھی۔ آج کل جیسے بالکل خاموش رہنے کی پالیسی ترک کر کے آغا جان اور ولی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آج آغا جان کی خیریت دریافت کرنے کس کس کا فون آیا، اور پھر اس کس سے جڑی کبھی پہلے کی کوئی بات، کوئی واقعہ ولی سرہلانے یا سننے کا تاثر دیتا کھانا کھا رہا تھا، مگر آغا جان ان تمام باتوں میں خوب دلچسپی لے رہے تھے۔
بیٹا ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کچھ دیر فارا کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے اور دوا کے بیچ میں مناسب وقفہ رکھتے ہوئے جب انہوں نے درمینے انہیں دوا دے چکی اور کل کی طرح فوجیوں والے سٹائل میں انہیں سلانے اور اسے یہاں سے بھگانے کا غیر اعلانیہ انداز اختیار کرنا چاہا، تب آغا جان نے زرمینے سے بولا۔ وہ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی، وہ اپنے پیارے دادا کو اپنے دشمن کے ساتھ رات میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے کسی اختلافی فقرے یا اعتراض سے پہلے ولی صوفے پر سے اٹھتا ہوا بولا، چلو زرمینے، اشنا کو نیند آ رہی ہے، اسے جا کے سلاؤ۔ لیکن لالا، وہ دونوں بھائی بہن بالکل قریب قریب کھڑے تھے، وہ ہولے سے یہ لفظ منمنائی تھی۔ ولی نے جواباً بغیر کچھ کہے صرف اسے گھورا، کس قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں سے۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لیکن اگر مگر کیے بغیر۔ عورتوں کو دبا کر رکھنا، ان پر حکم چلانا تو اس خاندان کے مردوں کی فطرت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ لڑکی اس کی مخالفت میں کھڑی تھی، پھر بھی فارا کو ولی کا حکمیہ انداز بہت زہر لگا۔ زرمینے فوراً ہی کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے حذیفہ اور اشنا کو ساتھ لے کر ولی بھی نکل گیا۔ کمرے میں صرف وہ اور آغا جان رہ گئے، تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ طنز، نفرت، حقارت، دشمنی کسی بھی انداز سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھل کر سانس لی جا سکتی ہے، بغیر کوئی دباؤ اور پریشانی محسوس کیے۔ وہ پہلے سے بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر اس نے ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھی۔ اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور پاؤں بھی اوپر رکھ کر بیٹھی تو وہ مزید بولے، اتنی دور نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ آنکھیں کمزور ہیں، اتنی دور سے تو تم مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ ان کے مزید قریب ہو گئی تو انہوں نے خود پر پڑا کمبل اس پر ڈال دیا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر لیا۔ ایک ہاتھ انہوں نے اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فارا، تمہاری شکل بہروز جیسی ہے، ویسی ہی لمبی ستون ناک، ویسی ہی چوڑی پیشانی، اور یہ جو ان کے شانے پر سر رکھنا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے شانے پر رکھ دیا۔ وہ ان کے اتنے قریب تھی، وہ ان کے بازوؤں کے حصار میں تھی، وہ ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، وہ ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی، وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا نہیں تھا، ان کے بیمار اور کمزور وجود سے وہ ایک سیکنڈ میں معمولی سی بھی طاقت لگائے بغیر دور ہٹ سکتی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جادوگر تھے تو وہ ایک جادوئی حصار اس کے گرد قائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموشی اور تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم سی روشنی میں یہ جادوئی دائرہ اسے زیادہ ہی طاقتور اور با اثر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری ٹوٹی کا ڈمپل ہے نا، بالکل اس کی طرح ہے۔ انہوں نے اس کے ڈمپل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس سے بہروز کی خوشبو آتی ہے فارا، ایسا لگتا ہے وہ زندہ ہو کر پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ اسے لگا وہ رو رہے ہیں۔ انہیں اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبو آ رہی تھی اور اسے ان کے پاس سے کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ ان دونوں کو جو باہم ایک کرتا تھا، وہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبو رکھتا تھا، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا، ایک کا باپ، ایک کا بیٹا۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر آنسو گرتے ان کے کرتے کو نم کر رہے ہیں۔ ان کے شانے پر سے سر ہٹا کر اس نے ان کے سینے میں چھیرا چھپا لیا۔ رات اگر انسان کو کمزور، کم ہمت اور بزدل بناتی ہے، اس سے جذباتی اور احمقانہ حرکتیں کرواتی ہے، تو ایسا ہی صحیح۔ فارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور کسی بات کا نہیں، بس صرف اس بات کا یقین کر لو بیٹا، تم میرے بیٹے کی واحد نشانی ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے ملو بھی نہیں، مگر صرف میری محبت کا یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا تو سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ میرے لیے موت کو آسان کر دینا فارا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے، ان کا لہجہ ان کے آنسوؤں کا پتہ دے رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے آنسو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بہنے لگے تھے۔ اس کی ٹھوڑی پر سے انگلی ہٹا کر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے، وہ اس طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محسوس کیے جا رہے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر گردش کرتی ان کمزور بوڑھی انگلیوں کا لمس ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوس سے خوشبو کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس پر صرف اس قربت، اس محبت کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ حقیقت اور خواب سب آپس میں گڈ مٹ تھے۔ جو حقیقت تھی وہ خواب جیسی تھی، اور جو خواب تھا وہ حقیقت جیسا پھولوں کا ایک گنج تھا۔ اتنے پھول، وہ جگہ پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ قدم جہاں پڑے راہوں میں پھول ہی پھول دکھائی دیں، اور پھولوں کے اس گنج میں اسے ڈیڈی نظر آ گئے تھے، بہت خوش مسکراتے ہوئے ڈیڈی۔ کتنے دنوں بعد آج اس نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ان کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ مسکرائے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔
وہ اسے پیار کر رہے تھے، کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی رخسار، کبھی ہاتھ۔ وہ جگہ دنیا نہیں تھی، وہ جنت تھی۔ جنت ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھے اس کے بازوؤں کو اپنے گرد محسوس کرتے وہ ان سے یہ کہہ نہیں پائی کہ میرے ساتھ واپس ہماری دنیا میں چلیں۔ اپنی جنت چھوڑ کر کوئی واپس جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ کوئی احساس تھا، کوئی مدھم سرگوشی جو اس نے اپنے ارد گرد محسوس کی۔ اس نے کروٹ بدلی۔ وہ بازو کہاں گئے جو اس کے گرد تھے؟ اسے اپنی پناہوں میں لیے بے چین ہو کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں روشنی تھی، کسی ٹیوب لائٹ، بلب یا فانوس کی نہیں، دن کے اجالے کی۔ آغا جان کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دے کر ولی باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ حقیقت اور خواب دونوں کی گرفت میں تھی۔ اس نے آج ڈیڈی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ان کے انتقال کے کتنی راتوں، کتنے مہینوں، کتنے سالوں سے وہ یہ خواہش کرتی آئی تھی، دعا مانگتی آئی تھی کہ وہ ڈیڈی کو خواب میں دیکھ سکے۔ آج اتنے برسوں بعد جب وہ مایوس ہو کر یہ دعا مانگنا بھی چھوڑ گئی تھی، تب آغا جان باتھ روم میں چلے گئے۔ انہوں نے صرف دروازہ بند کیا، اسے لاک نہیں کیا۔ ولی بالکل باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ فارا کی طرف اس کی پشت تھی، مگر شاید اس کی نگاہوں کا احساس ہوا، تبھی گردن گھما کر اس نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدہ آنکھیں، خاموش چہرہ جن پر کوئی تاثر رقم نہیں تھا، نہ دوستی نہ دشمنی، بالکل بے تاثر اور سپاٹ۔ اجنبی لا تعلق سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ادھر ادھر کہیں نگاہ ڈالے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اتنی دیر تک سوئی۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی۔ رات میں کسی بھی وقت سوئی ہو، صبح اس کی اپنے وقت پر آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا، بال بنائے، ویلویٹ کا سیاہ سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کڑی ہوئی شال لپیٹ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ لاؤنج میں سے زرمینے، سدو اور کسی ملازم سے پشتو میں بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا ضرور، مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ بدھڑک اندر گھسی۔ آغا جان بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ناشتے کی ٹرے بتا رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں۔ کل صبح انہوں نے کس وقت ناشتہ کیا تھا اور آج اس کی نیند نہ خراب ہو، اس لیے وہ جاگ جانے کے باوجود اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اپنا ناشتہ، اپنی دوا، اپنے سارے معمولات ڈسٹرب کر لیے۔ بیڈ پر انہوں نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیروں کے پاس ولی بیٹھا ہوا ان کے پیروں کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ ان کے پیروں کے نیچے بیڈ شیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا چکور کپڑا بچھایا ہوا تھا جس پر کٹے ہوئے ناخن گرتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے پر گردن گھما کر دیکھا ضرور، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آ جاؤ میری ننھی پری۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائے۔ چائے کا کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ولی یہاں نہ ہوتا تو واقعی اس وقت وہ دوڑ کر ان کے پاس آتی۔ تبھی ان کا ملازم گل خان اندر آیا۔ وہ کسی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اوہو، آغا جان نے قدرے افسوس سے سر ہلایا۔ حجام آیا ہے میری حجامت بنانے۔ وہ اپنے جملے پر خود ہی ہنسے۔ ولی کہہ رہا تھا، جاپان کی لوک کہانیوں میں جو بونوں کے کردار ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ان کے قد ہیں، ان سے بھی لمبی داڑھی زمین کو چھوتی ہوئی، آپ کی داڑھی بالکل ویسی ہی لگنے لگی ہے۔ ویسے ہر اتوار ولی میرا یوم صفائی مناتا ہے۔ ولی گل خان سے بیڈ کے قریب ایک کرسی رکھوا رہا تھا۔ اس گفتگو سے لا تعلق، جیسے جس ولی کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہ ولی ہے ہی نہیں۔ کرسی رکھوا لینے کے بعد اس نے گل خان سے حجام کو اندر لے کے آنے کو کہا۔ اب یہاں اس کی موجودگی کا نہ تو کوئی جواز تھا اور نہ یہ مناسب بات تھی۔ میں ذرا اپنے یوم صفائی سے فارغ ہو لوں، پھر تفصیل سے بات چیت کرتے ہیں ہم دونوں۔ وہ اسے پلٹتا ہوا دیکھ کر بولے، فارا بیٹا ناشتہ کر لو۔ گل خان، یہ سدو کہاں ہے؟ فارا کو ناشتہ بنا کر دے۔ ولی نے بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا تھا اور وہ اس کے ناشتے کی فکر میں تھے۔ آقا جان، فارا یہاں مہمان نہیں ہے، یہ اس کے دادا کا گھر ہے۔ اس کا جو کھانے کا دل چاہے گا کچن میں خود جا کر کسی بھی ملازمہ سے کہے گی، وہ بنا دے گی۔ ولی نے رسائیت سے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے چاہیے تھے، مگر اس کی خاموشی کے سبب آغا جان کو اطمینان دلانے کے خاطر ولی کو بولنے پڑ گئے۔ آغا جان بیچارے پرہیزی کھانے کھا کھا کر تنگ آ گئے ہوں گے۔ ابلے ابلے، پھیکے، بے رنگ سے کھانے پکا پکا کر میری طبیعت اکتا گئی ہے، تو ان بیچاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ چکنائی، نمک اور ریڈ میٹ پر ان کی مکمل پابندی ہے۔ جو چیزیں الاؤڈ ہیں انہی میں کچھ جدت، کچھ ذائقہ اور کچھ انفرادیت پیدا کر لی جائے۔ بس آج اس کوشش میں لگی ہوں۔ اسکم ملک میں چینی بھی ذرا کم ہی رہتی ہے۔ یہ کھیر بنا رہی ہوں اور یہ مچھلی بھی فرائی نہیں کروں گی، بلکہ اوون میں بالکل معمولی سا کارن آئل لگا کر رکھ دوں گی۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زرمینے کی آواز سنی۔ پہلی بار پتا چلا کہ یہ پھلن دیوی نہیں
بنی تو خاصی اچھے لہجے اور اچھی آواز کی مالک ہے۔ آغا جان اردو بڑی اچھی بولتے، یوں جیسے سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے لہجے میں پشتو کی ہلکی بہت معمولی سے آمیزش ہوتی تھی، ایسی آمیزش جو سننے والے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ڈالتی تھی۔ مگر ولی اور زرمینے کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی آمیزش سے مبرہ ہوتی تھی۔ اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ یہ گفتگو عباد کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا حذیفہ کے منہ میں پراٹھے کے نوالے ٹھوس رہا تھا اور اپنے سامنے پھیلا اخبار بھی پڑھ رہا تھا، اور بیوی کی گفتگو بھی مناسب ہوں، ہاں، اچھا، واقعی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یہ الفاظ غالباً بیوی کی تسلی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ میں تمہاری گفتگو پورے دھیان سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بیویاں شوہر کو سکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتی۔ زرمین کوکنگ رینج اور کاؤنٹر پہ ادھر ادھر پھرتی لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم فارا، عباد نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خالی یہ بات کہنا بے تکلفی لگ رہی تھی، صاحب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور بھائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگ رہا تھا، مگر عباد کے خوش اخلاقی والے انداز کے جواب میں وہ ہلکا سا مسکرائی ضرور تھی۔ زرمینے کی گھورتی غصیری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ عباد کے خیریت پوچھنے کا جواب دے کر وہ فوراً سدو سے مخاطب ہوئی، اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کے لیے کہا، اور پھر حاضرین کچن، خاص کر کچن کی مالک پر نگاہ ڈالے بغیر جلدی سے کچن سے نکل گئی۔ ناشتے کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں آئی، بے دھڑک اندر داخل ہونے کے بجائے اس بار اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر آغا جان نہا رہے ہیں۔ اسے ان کی تلاش میں نگاہیں گھماتے دیکھ کر ولی سنجیدگی سے بولا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بھڑا ہوا تھا، لاک نہیں تھا۔ وہ ولی قریب ہی کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے کے لیے مڑنے ہی لگی، تب وہ سنجیدگی سے بولا، رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ وہ بے اختیار حیران ہو کر رکی، چونک کر بغور اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ اطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ باتھ روم کے دروازے کو دیکھنے لگا تھا، بالکل لاتعلق انداز میں۔ وہ یہ بھی اندازہ نہیں لگا پائی کہ تجمل ماموں اور اس کے بیچ کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ یقیناً کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ فون آیا کب تھا؟ اطلاع دینا تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب وہ سو چکی تھی جب ہی فون آیا ہوگا، پہلے تو کبھی نہیں۔ ہاں، اس کے خلا کے اعلانیہ مطالبے کے بعد جب ولی آغا جان کے ساتھ لاہور ان کے گھر آیا تھا تو تجمل ماموں اور معیز سے ان کی کافی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ تجمل ماموں اور خاص کر معیز سے خار کھاتا بلکہ نفرت کرتا ہے، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولی اس کی اور معیز کی دوستی اور بے تکلفی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے۔ ابتدا میں ولی نے ایک بار اسے فون کال کی تھی۔ میں ولی بات کر رہا ہوں، فارا کیسی ہو؟ بظاہر لہجے میں کوئی دھمکی، ڈرانے والی بات شامل نہیں تھی۔ وہ پھر بھی ڈر گئی تھی۔ تب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، اس کے نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور ان دنوں واقعی وہ اتنی ڈرپھوک تھی کہ اسے لگا جیسے اس کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا ہے، ایسے ہی کسی دن وہ زبردستی سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے یہ جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی۔ تجمل ماموں کے فون کا سن کر اسے کئی گھنٹوں بعد جا کر یہ یاد آیا کہ کل اسے معیز کو فون کرنا تھا، اس کی ناراضگی دور کرنی اور اسے اطمینان دلانا تھا۔ کل رات سے صبح ابھی جب تک کہ ولی نے تجمل ماموں کے فون کا ذکر نہیں کیا، فون کرنے والی بات تو دور، اسے تو سرے سے معیز ہی یاد نہیں آیا۔ یہ کیسی حیران کن بات ہے۔ معیز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور وہ شام اور رات سب گزر گیا، اگلی صبح بلکہ دوپہر ہو چکی ہے۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی، اور وہ بجائے یہ سوچنے کے کہ معیز اس سے کتنا شدید ناراض ہو گیا ہوگا، یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک یقیناً آغا جان نہا چکے ہوں گے۔ اس بار ان کے کمرے تک جب وہ آئی تو اس نے گل خان سے یہ تصدیق کر لی کہ وہ نہا چکے ہیں اور کمرے میں اکیلے ہیں۔ تشریف لائیے ڈاکٹر فارا بہروز خان۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور شرارتی انداز میں مسکرائے۔ بہت طویل اور پرانی بیماری کے سبب ان کا حد درجہ کمزور اور پیلا پڑتا چہرہ ایک دم ہی روشن ہو جاتا تھا اس کو دیکھ کر۔ صرف اس کا چہرہ بھی کسی کو ایسی خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے سفید کردہ شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کا خوب موٹا سویٹر پہن رکھا تھا، اور اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھوں اور سینوں کے گرد پھیلا رکھی تھی۔ ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ان کی کٹنگ ہو چکی تھی۔ سفید داڑھی جو صبح تک کچھ بے ترتیب سی نظر آ رہی تھی، قد بننے کے بعد چہرے پر سجی، چہرے کو نورانی چمک بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر اخبار بھی ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنی طرف اتنا غور سے دیکھ کر شرارتی انداز میں بولے، لگ رہا ہوں نا ہینڈسم؟ وہ بے اختیار مسکرائی۔ تم نے مجھے بہت دیر سے دیکھا بچے، اب تو یہ کھنڈرات بچے ہیں۔
30-40 سال پہلے دیکھتی تو کہتی آغا جان آپ کے آگے ہالی ووڈ کا ہر ڈیشنگ ہینڈسم ہیرو پانی بھرتا نظر آتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے اسے بیڈ پر نہیں بلایا، وہ خود وہاں آئی تھی۔ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد محبت سے بازو پھیلا کر اپنی گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 1 بجنے میں 20 منٹ ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ انہوں نے جیسے خود کلامی کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ناشتہ دیر سے کیا ہے نا؟ میں نے زرمینے سے کہا تھا 2:30-3 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو تب تک میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھا کر لے کر آتا ہوں۔ خاص جگہ؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہاں، ایک بہت خاص جگہ ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے۔ صرف تمہارے لیے نہیں، روحی کے لیے بھی۔ بہروز کا نام چاہو تو شامل کر لو۔ جب میں نے اسے بنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا، مگر جب وہ بنا اور سجنا شروع ہوا تب وہ ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ اداس ہوئے، پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے کہنے لگے، چلو جلدی سے چلتے ہیں، ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اور اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا، ورنہ اتوار کے دن ملنے اور خیریت پوچھنے آنے والوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اس کے گرد ہاتھ بڑھا کر انہوں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بہت پرجوش اور بہت ایکسائٹڈ لگ رہے تھے۔ آپ سے چلا نہیں جائے گا آقا جان، ابھی آپ آرام کر لیں، میں بعد میں دیکھ لوں گی جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے چل لیا جائے گا بیٹا، تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی۔ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میں خود تمہیں وہاں لے کر جاؤں اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنوائی ایک ایک چیز تمہیں خود دکھاؤں۔ آغا جان، زیادہ چلنا اور تھکنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، میں تمہارے سہارے سے چل لوں گا فارا، زیادہ دور تھوڑی جانا ہے۔ یہ جو میرے کمرے کا دوسرا دروازہ ادھر جھیل کے پاس کھلتا ہے، وہاں سے بس چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بناتا ہے، ایسے برے حالات بھی نہیں ہیں میرے، میں چل پھر سکتا ہوں۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر بہت عجلت میں بولے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور ایکسائٹمنٹ بکھری ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی بہت پریشان تھی۔ اچھا، مجھے ویل چیئر پر لے چلو۔ انہوں نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ فارا، یہ میری بہت سالوں پرانی خواہش تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، میرے بہروز کی فیملی میرے گھر آباد ہو سکے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورشن بنوایا تھا۔ تمہیں یاد ہے بہروز مجھ سے آخری بار مل کر کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں کو الگ رہنے کی عادت تھی، اس لیے میں نے اسی روز ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا۔ بہروز اسی رات ہمیں چھوڑ گیا، مگر مجھے تمہارے اور روحی کے لیے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا، سو اس کی تعمیر فوراً کروائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی فارا کہ تم اور روحی یہاں آ کر آباد ہو جاؤ، میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو بس اتنی سی خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بنوایا وہ آنکھوں میں بسا سکوں۔ فارا، میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا فارا، مجھے اتنی سی خوشی دے دو بیٹا، بس اتنی سی خوشی۔ وہ اب مزید کچھ کہہ نہیں سکی، انہوں نے اس کسی اعتراض اور انکار کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آس اور امید لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویل چیئر کھسکا کر ان کے پاس لے آئی۔ ان کے چہرے پر بے ساختہ خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے، وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے کوئی دولت مل گئی ہے۔ اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر ہی خود کھڑے ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ ویل چیئر پر صحیح سے بیٹھ گئے اور اس نے ان کی چادر اچھی طرح ان کے گرد لپیٹ دی۔ پھر ابھی وہ ویل چیئر چلانا شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں کارڈلیس لیے ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کا فون ہے۔ مؤدب سے انداز میں سے کارڈلیس تھما کر وہ باہر واپس چلا گیا۔ ہیلو، ذہن میں اندازے قائم کرتے کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، اس نے کارڈلیس کان سے لگایا۔ فارا، تم میرے کہنے کے باوجود گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ رات پاپا نے فون کیا، اس بدتمیز اور بےہودہ انسان نے تم سے بات نہیں کروائی۔ پھپھو کتنی ناراض ہیں تم سے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ اور میں یہاں اپنے 10 مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے بری طرح پریشان اور ڈسٹرب ہوں۔ تم مجھے سچ بتاؤ فارا، کیا تم کسی دباؤ میں ہو؟ کیا وہ تمہیں زور زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لایا ہے؟ ہم اتنے بے اختیار اور لاچار نہیں فارا، کوئی اندھیر نہیں مچی ہوئی جو وہ تمہیں ڈرا دھمکا سکے۔ تم مجھے صرف ایک ہاں بولو۔ میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ SSP ہے، ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور میں ہوگی۔ میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج یا کل واپس آ جاؤں، تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ وہ پھر بغیر سلام دعا خیر و عافیت کے ایک دم ہی شروع ہو چکا تھا۔ وہ بہت غصے میں بھی تھا اور اس کے لیے فکر مند اور پریشان بھی۔ اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور لہجے سے عیاں تھے۔
اس نے سامنے ویل چیئر میں بیٹھے آغا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے جھنجھلاتے متفکر معیز کو سنا۔ معیز اس کا دوست تھا اور اس کا پروپوزل بھی قبول کر چکی تھی اور وہ اس کے لیے اہم بھی تھا، مگر سامنے وہ بوڑھا شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے احساس ہوا وہ اس کے لیے معیز سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تجمل ماموں کے فون کا میسج مل گیا تھا، رات میں سو چکی تھی اس لیے ان سے بات نہ کر سکی۔ آج ضرور ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی، اور آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میں اس وقت تھوڑی مصروف ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، خدا حافظ۔ آغا جان سے اشارہ کرتے رہے کہ وہ آرام و اطمینان سے کسی جلدی اور عجلت کے بغیر فون پر بات کر لے، مگر ان کے اشاروں کو نظر انداز کرتی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا ایسی کوئی جلدی تو نہیں تھی جانے کی، تم آرام سے بات کر لیتی۔ کس کا فون تھا؟ تمہارا موڈ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا؟ انہوں نے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ معیز کا، اسے لگ رہا ہے ولی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا ہے۔ آغا جان ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں؟ میں اپنے سگے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی شک ہوگا کہ مجھے ڈرایا دھمکایا یا اغوا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی کو کہا کرتی تھی، مگر اس وقت معیز کا فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں ابھری تھی وہ اسے آغا جان سے کہہ اٹھی تھی۔ آغا جان کی خوشیوں بھرے چہرے پر اس کے اس سوال نے اداسیاں بکھیر دیں۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے کمرے کا یہ پچھلا دروازہ اس نے دیکھا کئی بار تھا، مگر یہ کہاں کھلتا ہے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلنے پر گھاس کا ایک قطع نظر آیا اور ایک مصنوعی جھیل بھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور جہاں وہ جھیل ختم ہوتی رہی تھی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شاہکار اس گھر کا وہ پورشن جو آغا جان نے ان لوگوں کے لیے آج سے 6 برس قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس پورشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ کھولو۔ اس نے ویل چیئر وہاں لا کر روکی تو آغا جان اس سے بولے۔ اس نے کنڈی کھولی اور ان کی ویل چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ فارا، اس ایک پل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے، اب اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب کیفیات میں گھری خاموشی سے ویل چیئر چلاتے اندر جانے لگی۔ تب آغا جان ہی کی 6 برس کی ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا، میں نے تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ تمام زیادتیوں کو بھلا کر اپنے گھر چلی چلو، تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا؟ تم وہاں چلو گی تو میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی۔ اسے یک بار 6 سال پہلے کے وہ تمام لمحات یاد آئے جب جب وہ اسے اور امی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہتے تھے۔ بیٹا تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہیں، انہیں سمجھاؤ، ان سے کہو آغا جان کو معاف کر دیں۔ تم لوگوں کا گھر تو تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے، ممی سے کہو اپنے گھر کو آباد کر دیں۔ انہوں نے 6 برس قبل بھرائی ہوئی آواز میں بڑی رنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فارا سے یہ بات کہی تھی۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، مجھ سے سخت خفا بھی ہو روحی بیٹا، میں پھر آؤں گا۔ تمہارا گھر تمہاری اور فارا کی راہ تک رہا ہے۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے الجھے بکھرے انداز میں اس خوبصورت جگہ کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا حصہ خاموش اور غیر آباد تھا، مگر وہاں کے لان کی خوشنما حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ لان کے سامنے 2 اسٹیپس تھے، پھر لکڑی کا مضبوط اور خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا۔ اس نے ویل چیئر پر اوپر چڑھائی اور تب تک سکون سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، پھر انہیں دوبارہ ویل چیئر پر بٹھا کر وہ اندر لے آئی۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ کچن، یہ اس کی ممی کا بیڈ روم، یہ فارا کا کمرہ اور یہ فارا کا اسٹڈی روم۔ اس کے لیے بنے اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر، بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر کور سے ڈھکا ہوا تھا اور شیلف میں بہت ساری میڈیکل اور سائنس کی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے کئی اعضاء اور ہڈیوں وغیرہ کے مختلف رنگین چارٹس وغیرہ تک لگے ہوئے تھے کہ یہ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی اسٹڈی ہے۔ میڈیکل کی وہ طالبہ ڈاکٹر بھی بن گئی اور یہ ویران اسٹڈی اس کے انتظار میں ہی رہی کہ اس کی مالکن یہاں آ کر بیٹھے گی، پڑھے گی، اسے آباد کرے گی۔ سب جگہ فرنش تھیں، سب جگہ قالین، پردے اور دیگر سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کچن بھی پورا سیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے وہ ان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا تھا، وہ آہستگی سے بولے۔ وہ پہلے بھی خواب میں کئی بار نظر آیا مگر بجھا ہوا، اداس، مگر کل وہ بہت خوش نظر آیا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے اور وہ آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔
فارا، ابھی تم مجھ سے اپنی زندگی کے نارمل نہ ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی نا؟ بات یہ ہے بیٹا کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو ایب نارمل بنانے میں، انہیں آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصوروار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادی اور نارمل ہو سکتی تھی اگر میں بہروز کی پسند کی شادی کو قبول کر لیتا، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ کوئی قیامت تو نہ آ جاتی اگر میں اس کی خود بخوشی وہاں شادی کروا دیتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا انا پرست ضدی تھا۔ میں نے کہا میں جائیداد سے آنکھ کرتا ہوں، اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے سہیب، تم سے میں اپنا ہر رشتہ توڑ رہا ہوں۔ اب زندگی میں مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ تو وہ میرے پاس سے اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ واقعی مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھائی۔ میں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ضد میں آ کر فوراً ہی سہیب کی وہیں شادی کروا دی جہاں بہروز کی منگنی ٹوٹی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ سہیب ہم دونوں باپ بیٹے کی طرح ضدی اور انا پرست نہیں تھا۔ زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش ہے، یہ مجھے جتائے بغیر بھائی جس لڑکی سے منگنی توڑ کر گیا تھا، اس نے میرے کہنے پر اپنی اسی کزن سے شادی کر لی۔ روحی اگر آج تک مجھ سے خفا ہے، بدگمان ہے، تو شاید اس میں اس کا اتنا قصور بھی نہیں۔ میں نے اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ شاید تب تک وہ اپنے دل کے دروازے مجھ پر بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ اس نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت برا سمجھا، لیکن جب آج وہ خود اپنی برائیاں اور غلطیاں قبول کر رہے تھے، تب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے کہے آپ اتنے غلط نہیں جتنے خود کو کہہ رہے ہیں، آپ اتنے برے ہرگز نہیں جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبھی ماں باپ اولاد سے فرما برداری کی توقع کرتے ہیں، ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دو انا پرستوں کے بیچ سہیب پل کا کام کرتا تھا۔ وہ کبھی مجھے سمجھاتا کہ آغا جان بھائی کو واپس بلا لیں، اسے معاف کر دیں، اور کبھی بہروز کے پاس پہنچتا کہ بھائی اپنے گھر واپس چلو، آغا جان ناراض ہیں تو کیا، تمہاری شکل دیکھتے ہی سارا غصہ اور ناراضگی بھول جائیں گے۔ میں کہتا تھا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ کیا اسے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ غصے میں کچھ بھلا بھلا اگر اولاد کو کہہ بھی دیں تو ان کا دل سے وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا؟ کیا اسے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہزار ناراضگیوں کے باوجود میں اس کی راہ تکتا ہوں؟ اور بہروز کہتا تھا آغا جان نے مجھے وہاں سے نکالا تھا، جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ برسوں یہ انا کی جنگ چلی۔ سہیب ہم دونوں کو سمجھا سمجھا کر ہار گیا، مگر ہم میں سے کوئی اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئے، اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پایا، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا، پھر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ اسی مدھم اور کمزور سی آواز میں بولنے لگے۔ میری ضد، انا اور غصے کے سبب بہروز اپنے اکلوتے بھائی تک سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر آمنہ سے شادی کر کے سہیب نے میری نظروں میں خود کو زیادہ اچھا اور فرما بردار بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسے میری نظروں سے مزید گرانا چاہا ہے، اور بھائی کو دولت جائیداد کا لالچی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے بہروز کو آنکھ کر کے سب کچھ سہیب کے نام جو کر ڈالا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے بڑے خوددار اور غیرت مند تھے، ان میں سے کوئی بھی دولت جائیداد کا لالچی اور خود غرض نہیں تھا۔ ان محبت کرنے والوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں صرف میری وجہ سے پیدا ہوئیں۔ بہروز اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ بڑی پابندی سے گاہے گاہے اس سے ملنے لاہور چلا جاتا تھا، اسے اس کے گھر واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کرتا تھا۔ میرے غصے کی وجہ سے اکثر وہ مجھے یہ بات بتاتا بھی نہیں تھا۔ وہ تم سے تمہارے اسکول ملنے بھی گیا تھا اور تمہاری ایک تصویر بھی کھینچ کر لے کے آیا تھا۔ آغا جان یہ دیکھیں آپ کی پوتی میری بھتیجی، کتنی پیاری ہے یہ گڑیا۔ میں نے اس تصویر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ دیکھتے ہی میری انا حائل ہو رہی تھی، مگر وہ میرا بیٹا میری رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ میری لاتعلقی اور بیانگی کے اظہار کے باوجود اس تصویر کو میرے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پتہ ہے فارا، وہ مجھے بالکل صحیح جانتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلے میں نے تمہاری اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا، اسے بہت دیر تک محبت سے چومتا رہا۔ اسکول یونیفارم میں 9-10 سال کی وہ بچی میری پوتی تھی، میرا خون۔ وہ تم سے میری محبت کا پہلا دن تھا اور پہلا لمحہ تھا فارا، اور تم سے مجھے متعارف کرانے والا میرا وہ بیٹا جو مجھے بہت اندر تک جانتا تھا۔ آپ نے میری تصویر کیوں کھینچی ہے؟ بہت پہلے کی وہ ایک گرم دوپہر، بچپن کی وہ ایک بھولی بسری یاد، وہ تو اس دن کو غیر اہم جان کر بھول بھی چکی تھی۔ آج آغا جان نے ذکر کیا تو اسے ایک دم ہی یاد آ گیا۔ وہ 5th گریڈ میں پڑھتی تھی، اسکول سے چھٹی کے وقت وہ باہر نکل رہی تھی، تب اس نے ایک اجنبی کو بغور اپنی طرف دیکھتا اور اپنے پاس آتا دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور وہ اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔
اس شخص نے جھک کر اسے پیار کیا اور ڈھیر ساری چاکلیٹس دینا چاہی۔ ممی منع کرتی ہیں۔ ممی کو پتہ نہیں چلے گا یار، تم راستے میں کھا لینا۔ وہ اس کی معصومانہ سے انکار اور ساتھ ساتھ چاکلیٹس کو للچائی نگاہوں سے دیکھنے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا، آپ کیا بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے معصومیت سے بولی تھی، بچوں کو نہیں، صرف تمہیں۔ ایک روز تمہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے اکڑو ڈیڈی دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ اس کی سادگی بھرے بچکانہ انکار کے جواب میں قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، اور پھر اس نے دونوں گالوں پر بہت پیار کیا تھا۔ وہ جس گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا، اس میں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ بچپن کی وہ یاد، وہ چاکلیٹس دینے والا، واہلیانہ پیار کرنے والا اجنبی نہیں، اس کا چچا تھا، اس کا سگا چچا سہیب خان۔ اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے وہ بڑی شدت سے یہ بات کہنے لگا تھا کہ میں فارا کو اپنی بہو بناؤں گا، بھائی نہ مانا تو زبردستی اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ چچا بھی سرپرست ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ آغا جان، آپ اور بھائی لاکھ رشتوں کو توڑنے کی کوشش کر لیں، میرے جیتے جی نہ توڑ سکیں گے، میں انہیں ٹوٹنے ہی نہیں دوں گا۔ وہ ان دنوں اکثر اداس لہجے میں یہ بھی کہنے لگا، آغا جان، آپ باپ بیٹے کے جھگڑے نے مجھ سے میرا بھائی، میرا بہترین دوست چھین لیا۔ وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اب میں اسے کچھ بھی کہوں وہ میرے اوپر یقین نہیں کرتا۔ ان کی عمروں میں بہت کم فرق تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی اسکول گئے، ایک ساتھ ہی کالج۔ وہ بہت اچھے دوست تھے۔ اپنے انتقال سے ایک ہفتے پہلے وہ لاہور بہروز سے ملنے گیا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی بہروز نے اس سے اکھڑی سی بات کی۔ بہروز جو ایک ہفتے پہلے اپنے دفتر میں ملنے آئے بھائی سے ہمیشہ کی طرح لاتعلقی اور بیانگی سے ملتے وقت جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بھائی سے آخری ملاقات ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو کیا اس سے یوں بیگانگی برتتا؟ وہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا، بہت محبت کرنے والا۔ اس کے دفتر سے اٹھتے سہیب نے اس سے کہا، اب کی بار میں نے ایسی ترکیب سوچی ہے کہ تم ساری ضد بھلا کر دوڑتے ہوئے پشاور آؤ گے۔ بہروز نے اس کی بات بغیر دھیان کے سنی تھی۔ اگر میں مر جاؤں گا پھر تو گھر آؤ گے نا؟ وہ بالکل صحت مند تندرست تھا۔ پھر پتہ نہیں اس نے ایسی بات بہروز سے کیوں کہی تھی، شاید یوں ہی اس کے منہ سے نکل گئی تھی، شاید اس کے وجدان نے اس سے کہلوائی تھی، کون جانے وہ ایسی بات بہروز سے کیوں کہہ کر آیا تھا۔ مگر یہ سچ ہے کہ اس بات کے صرف ایک ہفتے بعد سہیب کا انتقال ہو گیا۔ نہ بیمار پڑا نہ کچھ، بس معمولی سی طبیعت خراب ہوئی اور وہ جیسے ہنستا کھیلتا ہی ہمیں چھوڑ گیا۔ اسے جیسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹے اپنی اپنی ضد اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی برسوں کی ضد توڑتے ہوئے بہروز کو فون کیا، بہروز تمہارا بھائی چلا گیا، میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں، بھائی کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے آ جاؤ بیٹا۔ پارا وہ فون یاد آ گیا تھا، وہ وہیں ڈیڈی کے پاس ہی تو بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا ڈیڈی نے وہ کال ریسیو کی اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیڈی بالکل گمسم اور ساکت بیٹھ گئے ہیں۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آج سمجھ سکتی ہے کہ اس ٹائم ڈیڈی کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ اس کال کو سن کر ان کے کانوں میں اپنے بھائی کا جملہ گونج رہا ہوگا، اگر میں مر جاؤں گا تب تو آؤ گے نا گھر۔ اب کی بار میں نے ایسی ترکیب سوچی ہے کہ تم ساری ضد بھلا کر دوڑتے ہوئے پشاور آ جاؤ گے۔ اور وہ دوڑتے ہوئے ہی پشاور جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا اپنا ضروری سامان پیک کرتے ہوئے ڈیڈی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہے ہیں، جیسے ان کے اندر کہیں آنسو ہی آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پشاور چلے گئے۔ تب اسے لگا ڈیڈی اتنے سارے دنوں کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور پلٹ کر کوئی خبر بھی نہیں لی، اور آج وہ سوچ رہی تھی کہ ڈیڈی نے وہ غم سہا کس طرح ہوگا، ان کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے اس بھائی کو کفن میں لیٹا دیکھا ہوگا۔ وہ بھائی جو لاتعلقی کے باوجود بھی دوڑ دوڑ کر اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کتنے پچھتاوے، کتنے افسوس اور کتنی آہیں ہوں گی۔ وہ خود پر، اپنی ضد پر کس قدر خفا ہوں گے، اور اسے لگا تھا ڈیڈی بدل گئے ہیں، وہ صرف آغا جان کے بیٹے بن گئے ہیں۔ آغا جان نے انہیں پتہ نہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ وہ ڈیڈی ہی نہیں لگ رہے۔ میں نے بہروز کو سمجھانا چاہا تھا فارا کہ اتنی الجھلت میں نکاح کا فیصلہ درست نہیں، مگر وہ کہتا تھا میرے مرنے والے بھائی کی آخری خواہش تھی، اس کی مجھ سے آخری خواہش۔ عمر بھر اس نے ایک بار نہیں سنی۔ مرنے سے پہلے جو ایک خواہش وہ مجھ سے کر گیا، کیا میں وہ بھی پورے نہیں کر سکتا؟ تمہارا اور ولی کا رشتہ ہو جائے، ہمارے ٹوٹے رشتے اس ایک رشتے کی بدولت پھر جڑ جائیں، یہ میری بھی خواہش تھی، مگر میں یہ جانتا تھا کہ روحی اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہروز کو سمجھانا چاہا اور روکنا چاہا، مگر وہ ضدی اس بات پر بھی ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے فارا کہ شاید بہروز کو بھی سہیب کی طرح اس کے وجدان نے خبر دی تھی کہ اب وہ زیادہ جیے گا نہیں۔ شاید اپنی موت سے پہلے وہ بھائی کو یہ خواہش پوری کر دینا چاہتا تھا۔
اس لیے تھوڑے ضدی انداز میں اپنا فیصلہ روحی سے منوایا۔ تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں فارا، مگر بیٹا میرا یقین کرو یہ نکاح میری کوئی ضد یا میرا فیصلہ نہیں، بہروز کا فیصلہ تھا۔ یوں کہہ لو ان دونوں بھائیوں کا فیصلہ تھا جو طے کر بیٹھے تھے کہ 15 دن کے اندر آگے پیچھے ہی ہمیں اس دنیا سے آغا جان کی زندگی سے رخصت ہو جانا ہے۔ میں نے صرف بہروز کی ضد مانی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا میں اسے اس کے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے دوں، اور میں اس کے آنسوؤں سے ہار گیا۔ فارا، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہ دو گی، ان کی بات نہ مانو گی؟ اور اسے لگا تھا آغا جان نے ڈیڈی کو ممی سے متفکر کروا دیا ہے۔ وہ اس روز اپنے ڈیڈی کی فیلنگز کو سمجھ کیوں نہیں پائی تھی؟ یہ میرے مر جانے والے بھائی کی آخری خواہش تھی فارا، کہ تم اس کی بہو بنو اور ہمارا ٹوٹا رشتہ اس رشتے کے ذریعے پھر سے جڑ جائے۔ تب نہیں، پر آج وہ بری طرح رو رہی تھی اس انسان کی موت پر جس کے لیے اس کی زندگی بھر کبھی کوئی فیلنگز محسوس ہی نہیں کی تھی، نہ محبت نہ نفرت، جو بس ایک غیر اہم اور انجان شخص تھا، اس کا چچا سہیب خان، اس سے بہت محبت کرنے والا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔